السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ چلیں اب اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سونی کی ماں نے اسے روئی کی طرح دھن ڈالا، پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر رات ہوئی تو تلے کمہار اور اس کی بیوی ایک الگ کمرے میں جا بیٹھے۔ بیوی نے سونی کی کیفیت کا پورا حال شوہر سے بیان کر دیا۔ ایسے حالات میں ازل سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ لڑکی کی ماں باپ اور عزیز و اقارب بیٹھ کے صلح مشورہ کرتے ہیں۔ ان مشوروں میں ہمیشہ صرف دو باتیں طے ہوتی ہیں۔ سب سے آسان طریقہ تو یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بیٹی کو زہر دے کر ختم کر دیا جائے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اگر اس پر اتفاق نہ ہو پھر دوسرا طریقہ لڑکی کی کسی طرح دوسری جگہ شادی کرنے کا اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ انہیں صرف فکر حال کی ہوتی ہے، اپنی عزت بچانے اور سماج کا منہ کرنے کی ہوتی ہے۔ دونوں نے دوسرے طریقے پر اتفاق کیا اور سونی کے لیے کسی معقول شوہر کی تلاش میں خیالات کے گھوڑے دوڑائے جانے لگے۔ سونی مہیوال ہجر و فراق کی آگ میں جل رہے تھے۔ مہیوال کی یاد میں روتے روتے سونی کی آنکھ کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ اسے تن بدن کا ہوش نہ رہا تھا۔ منہ جہاڑ، سر پہاڑ، ایک ایک کو گھبرا کر دیکھتی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہی ہفتے میں غریب سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ماں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹی کے جذبات کا خون کر دیا تھا، مگر اب بیٹی کا یہ برا حال بھی نہ دیکھا جاتا تھا۔ بڑے پیار سے سونی کو سمجھاتی اور زبردستی دو چاڑنے والے اس کے منہ میں ٹھونس دیتی۔ تلے کمہار کا دل بھی پیلی رنگت اور مرجھایا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھتا، مگر شرمندگی کی وجہ سے سونی کا سامنا نہ کرتا اور اس سے دور ہی رہتا۔ سونی کے لیے اب اپنے پرائے ہو گئے تھے۔ کوئی اس کا درد نہ پوچھتا اور نہ اس کے زخموں پر پھایہ رکھتا۔ کسی دن کوئی سہیلی اس کے گھر آ جاتی تو سونی اس سے لپٹ کے دھاڑے مار مار کے روتی۔ اسے اپنے سے زیادہ مہیوال کا خیال تھا۔ وہ تو پھر بھی اپنے گھر میں تھی، مگر مہیوال تو اس کے لیے گھر سے بے گھر دربدر ہو گیا تھا۔ پتہ بھی نہ تھا کہ اس پر کیا گزری۔ وہ چناب پار بھی ہے کہ کسی اور طرف نکل گیا۔ بیچارہ مہیوال کہاں جاتا جس کے لیے اس نے دنیا چھوڑی تھی؟ اس کے قرب کو چھوڑ کے کہاں جاتا؟ وہ تمام دن چناب کے کنارے بیٹھا گجرات کی طرف سے آنے والی لہروں کو گنتا رہتا، ان سے باتیں کرتا، بالکل اسی طرح جیسے لہریں دوسرے کنارے سے اس کے لیے محبوب کا پیام لائی ہوں۔ دن جوں توں گزرتا تو راتیں اور زیادہ قہر دکھاتی۔ آسمان پر چمکنے والے ستارے اسے اپنے زخم محسوس ہوتے اور مسکراتا ہوا چاند اسے اپنا مذاق اڑاتا دکھائی دیتا۔ مہیوال کے دن رات جس کرب سے گزر رہے تھے اس کا حال بیان کرتے ہوئے قلم کانپتا ہے۔ تنہائی اور جدائی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سال بن گیا تھا۔ سونی کی اسے کوئی خبر نہ تھی، نہ کوئی سلام، نہ پیام۔ مہیوال اپنی سونی کے ساتھ گزارے لمحات کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتا تھا۔ امید کی کوئی کرن اسے نظر نہ آتی۔ چناب کا یہ پاٹ اس کے لیے اتنی اونچی فصیل بن گیا تھا جسے پار کرنا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ بظاہر مہیوال کے لیے دریا پار کر کے گجرات جانا کچھ مشکل نہ تھا، مگر اسے خطرہ اس بات کا تھا اس کے عشق کی رسوائی اور بڑھ جائے گی اور سونی کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ پھر اس بات کا بھی امکان تھا کہ کہیں گجرات والے بگڑ کر اسے دوسرے کنارے سے بھی دور نہ بھگا دیں اور اس کے سونی کے درمیان کی خلیج پہلے سے زیادہ گہری ہو جائے۔ مہیوال کو جس بات کا خطرہ تھا وہ اس کی احتیاط کے باوجود آ کے رہا۔ تلے کمہار نے سونی کی شادی گجرات کے ایک اور کمہار کے لڑکے سے طے کر دی۔ تیاریاں شروع ہو گئیں اور گھر میں ڈھولک رکھ دی گئی۔ سونی کی رہی سہی امید بھی جاتی رہی۔ اس نے لاکھ جتن کیے، بہت سر پٹکا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ گھر میں ڈھولک بجتی رہی اور سونی کے سینے پر ہتھوڑے پڑتے رہے۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ سونی نے صحرا نوچ پھینکا اور کپڑے پھاڑ ڈالے، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ تلے کمہار کا بڑا نام تھا۔ لڑکے والے اس کی بیٹی کو بیاہ لانا اپنے لیے ایک بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ حالانکہ سونی نے نکاح کے وکیلوں کے سامنے ہاں کہنے کے بجائے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کے انکار کو دوسری عورتوں نے اپنی آواز میں ہاں سے بدل دیا۔ نکاح ہو گیا اور روتی سسکتی سونی کی زندہ لاش کو ڈولے میں ڈال کے باجوں کے شور میں رخصت کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ جب انسان تھک ہار کے خدا سے لو لگاتا ہے
سہنی اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو گئی تھی۔ کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ مہیوال سے اسے شکایت نہ تھی، ایک تو اسے مہیوال کی خبر ہی نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اگر اسے معلوم بھی ہو جاتا تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ تلے کمہار نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں۔ اس نے اپنے گھر کے گرد مسلح سواروں کو پہرا لگا دیا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر مہیوال نظر آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ سہنی کی سسرال میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، مہمانوں کی ریل پیل تھی۔ دلہن کا منہ دیکھنے کے لیے عورتیں ٹوٹی پڑتی تھیں۔ سہنی کا دل مرجھایا ہوا تھا، چہرے کی شادابی رنگت بدل گئی تھی، مگر جوانی کی چمک اس حال میں بھی موجود تھی۔ جو اس کی صورت دیکھتا بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھتا۔ پھر ایک ایک کر کے مہمان رخصت ہونے لگے اور سہنی کو سجے سجائے حجرۂ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ سہنی کو تنہائی میسر ہوئی تو اس نے دیکھا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر جیسے کسی طرف سے سہنی کے کانوں میں آواز آئی، سہنی، جب تمام سہارے ٹوٹ جائیں تو ایک سہارا باقی رہتا ہے، خدا کی ذات۔ خدا کی ذات سے نا امید ہونا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے لو لگاؤ۔ کیا عجیب کہ تیری مشکل آسان ہو جائے۔ سہنی کا دل قوی ہو گیا اور امید کی ایک کرن اسے دور سے نظر آئی۔ وہ جلدی سے مسہری سے اتری، مسہری کی شفاف چادر کھینچی اور دوہرا کر کے اسے فرش پر بچھا دیا، پھر دروازے کی کنڈی بند کی اور چادر کی جانماز پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے لباس سمیٹ لیا، دوپٹے کو اچھی طرح سر پر جمایا اور آنکھیں بند کر کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اے خالق دو جہاں، سہنی کے لب مرتعش ہوئے، تو نے ایک لفظ کن سے یہ سارا عالم پیدا کیا۔ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں زلیخا سے بچایا، تو نے ہر بے سہارا کو سہارا دیا۔ آج یہ بندی اپنی کوتاہیوں کے باوجود تیرے حضور آئی ہے۔ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری کشتی بیچ مجدار میں ہے، سوائے تیرے اسے کوئی اور پار نہیں لگا سکتا۔ تو کریم اور غفور الرحیم ہے۔ میں نے مہیوال سے محبت کی، اس کے عشق میں سب کچھ لٹا دیا، مگر تیری دی ہوئی سب سے قیمتی چیز عورت کی عصمت کو اب تک محفوظ رکھا، اس پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ مجھے مہیوال سے سچا پیار ہے اور سچا پیار تیرا راستہ دکھاتا ہے، اے خدا مجھ پر رحم فرما۔ میں نے اپنی شادی کی رضامندی نہیں دی، ماں باپ نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے زبردستی یہاں بھیجا۔ کچھ دیر بعد اس کمرے میں آنے والا میرا شوہر نہیں ہے، وہ میرے لیے غیر اجنبی ہے۔ تو میری سچی محبت کی لاج رکھ۔ جس بے داغ اور شفاف چادر پر بیٹھی میں تیرے حضور اب ہاتھ اٹھائے اور سر جھکائے ہوئے ہوں، اس چادر کو اس طرح شفاف اور بے داغ رکھنا، غیر کا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچ سکے اور تیری دی ہوئی امانت اس طرح محفوظ رہے۔